السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی محمد شفیع کامل الحدیث جامعہ نظامیہ سے آج ایک سوال ہے، غریب نواز کی تعلیمات اور نصیحتیں کیا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ناچیز محمد شفیع نقشبندی القادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ متوطن شہر ہاسپیٹ کرناٹک، میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ سنی انوار الاسلام چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ فیس بک میں آپ اس کو خوب شیئر کریں تاکہ دوسروں تک حق بات پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے ابھی سائل کی زبان سے سنا کہ سائل نے یہ سوال کیا، خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور نصیحت کیا ہیں؟ یعنی امت کو آپ نے کیا تعلیم دی ہے، یہ سائل نے سوال کیا ہے۔ آئیے اس کا جواب ہم یوں دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بحکم الہی بتوفیق الہی آپ مکۃ المکرمہ تشریف لائے، وہاں سے حج سے فراغت فرمائی اور اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تاکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت سے مستفید ہو کر قوم و ملت کے کام آ سکیں۔ تو چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 3 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ پھر 3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے معین الدین، تم ہندوستان جاؤ اور میرا پیغام اور میری تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرو تاکہ وہاں پر تعلیمات رسول عام ہو جائیں اور سارے لوگ ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے۔ چنانچہ ہندوستان در حقیقت کفرستان تھا اور شرکستان تھا۔ یہاں کفر و شرک حد سے بڑھ کر تھی، یہاں کوئی مسلمان زیادہ نہیں تھے، یہاں بڑے بڑے جادوگر تھے اور بڑے راجا اور مہاراجاؤں کا دور تھا، پرفتن دور تھا، ہر جگہ ظلم کا بازار زور تھا، فتنوں کا بازار زور تھا اور بت پرستی آسمان تک چھو گئی تھی۔ جو چیز انہیں اچھی لگے وہاں سر جھکا کر سجدہ کرتے اور اسی کو خدا سمجھ بیٹھتے تھے۔ ایسے گندے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل کو خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں بھیجا۔ تو آپ آ کر اس ظلم کا مقابلہ کیا، ظالموں کا مقابلہ کیا، ظالموں کے ظلم کو توڑا، بڑے بڑے جادوگروں کی جادو کی طاقت کو توڑا اور راجا اور مہاراجاؤں کی طاقت کو بھی آپ نے توڑا۔ الغرض وہ ایک تھے مسلمان مگر سارے ہندوستان پہ بھاری ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو کوئی فوج لے کر نہیں آئے اور نہ کوئی دھن دولت لے کر آئے، نہ کوئی ہتھیار لے کر آئے،
بس دو چیزیں ساتھ لے کر آئے، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید اور دوسرا نماز پڑھنے کے لیے مصلی لائے۔ تو عزیزان گرامی، آپ غور کریں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ ساری امت کو رسول اللہ کی تعلیمات کی تلقین فرمائی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی بس وہی تعلیمات ہندوستان میں عام کیا۔ آئیے عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چند ملفوظات میں آپ کے تعلیمات یوں مذکور ہے کہ آپ لوگوں کو اکثر یہ تعلیم دیا کرتے تھے، خود پرستی چھوڑ دو اور نفس پرستی چھوڑ دو، اس لیے کہ جو خودی کی مستی میں رہتا ہے، خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا خود پرستی حقیقت میں یہ بت پرستی ہے۔ پھر اور آگے ارشاد فرماتے ہیں نفس پرستی چھوڑ دو، تو نفس پرستی کا مطلب یہ ہے جو دل میں خیال آتا ہے خیال کی پیروی کرنا، یعنی دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات پہ چلنا، اس کو کہتے ہیں نفس پرستی۔ نفس حقیقت میں ایک خیالات کا نام ہے، جو دل میں خیالات آتے ہیں اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو ایک نفس شیطان بھی ہے، یعنی شیطان بھی خیال ڈالتا ہے، تو اس شیطان کے خیالات کو نفس شیطان کہتے ہیں۔ تو بہرکیف خواجہ غریب نواز کا یہ فرمان، یہ تعلیم ہے کہ نفس پرستی چھوڑ دو، اس لیے کہ نفس پرستی ہی بت پرستی ہے۔ پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ خود پرستی، خود پرستی ہی بت پرستی ہے۔ پھر آگے کیا فرما رہے؟ نفس پرستی ہی بت پرستی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ مندروں میں جا کر کسی پتھر کے آگے سر جھکاتے ہیں تو اس کو بت پرستی کہتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کیا کہہ رہے ہیں؟ مندر میں جا کر جھکنے سے ہی بت پرستی نہیں ہوتی، بلکہ نفس کی خواہشات، اپنے نفس میں جو خیالات آتے ہیں اس نفس کے خیالات کی پیروی کرنا، اس راہ پر چلنا بھی ایک بت پرستی ہے۔ اور خود کو بڑا سمجھ کر خود کو دلیل بنا لینا، یہ بھی خود پرستی، اس خود پرستی کو بھی غریب نواز نے فرمایا کہ بت پرستی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ خود پرستی اور نفس پرستی کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو جب وہ انسان حق پرستی والا بنتا ہے۔ تو حق پرستی الگ چیز ہے۔ حق پرستی صرف اللہ، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو حق پرستی کہتے ہیں۔ اب بولتے نا یہ حق پرست ہے، مطلب اللہ اس کے رسول نے جو حق کی تعلیم دی ہے اس حق کی راہ پر چلنے کو حق پرستی کہتے ہیں، اور چلنے والے کو حق پرست کہتے ہیں۔ تو آئیے عزیزان گرامی، اسی طرح خواجہ غریب نواز کی دوسری تعلیم یہ ہے، آپ نے فرمایا انسان بڑا سے بڑا گناہ کام کرتا ہے، مگر گناہ، خود کے گناہ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خود کے گناہ کسی نہ کسی نقصان میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو خود بخود وہ نقصان میں، گھاٹے میں آ جاتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میاں
گناہ اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا بڑا نقصان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے اور اس کی دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ سارے گناہوں سے بڑھ کر یہ نقصان پہنچائے گا انسان کو۔ تو خواجہ غریب نواز نے اس کو منع فرمایا، گویا کہ آپ نے اسلام کی تعلیم دی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، یہ میری نصیحت ہے، یہ میری تعلیم ہے کہ ہر مسلمان کی جان و مال، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرو، ہر حال میں اس کی عزت کرنا فرض ہے، بے عزتی مت کیا کرو، اس کی جان کی عزت کرو، اس کے مال کی بھی عزت کرو اور اس کی عزت کیا کرو۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح خواجہ غریب نواز کا اور ایک ارشاد ہے، آپ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں سے اتنی برائی نہیں ہوتی جتنا برے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ہوتی ہے۔ یعنی برے آدمیوں کی صحبت برا کام کرنے سے بدتر ہے۔ برے آدمیوں کی صحبت برا کام کرنے سے بدتر ہے، یعنی گناہ کرنے سے سب سے بڑا گناہ گنہگاروں کی صحبت میں رہنا ہے، بروں کی دوستی میں رہنا برا کام کرنے سے بڑھ کر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرنے سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی ہے تو نیک بندوں کی صحبت میں رہنا ہے، نیک انسانوں کی صحبت میں رہنا نیکیاں کرنے سے بڑھ کر نیکی ہے۔ یہ غریب نواز کی تعلیمات میں سے۔ پھر اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، انسان سمندر کی سخاوت استعمال کرنی چاہیے، سمندر کی جیسی سخاوت ہے وہ سخاوت انسان کے اندر آنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ سمندر کی سخاوت کیسی ہے؟ سمندر کے پاس، پانی کے پاس ہر پیاسا آنے لگتا ہے اور پانی پی کر پیاس بجھانے آتا ہے، تو سمندر اپنی سخاوت کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے لوٹ لو، پانی کو جتنا حاصل کرنا ہے لے لو، میں تو دریا بہا دے رہا ہوں، سمندر ہے میرے پاس پانی کا، لے لو، مجھ میں ہے، اللہ نے مجھ میں دیا ہے، تم لے لو۔ یہ اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ تو یہ سمندر یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو پی رہا ہے کہ مسلمان پانی پی رہا ہے، کہ سکھ پی رہا ہے، عیسائی پی رہا ہے، کہ مسلمان پی رہا ہے، کیا دشمن آ کے پانی پی رہا ہے یا دوست چاہنے والا پانی پی رہا، یہ سمندر نہیں دیکھتا۔ سمندر یہ دعوت دیتا ہے، سمندر یہ کہنا چاہتا ہے کوئی بھی آ جاؤ، مجھے گالی دینے والا بھی آ کے پانی پی سکتا ہے، میری تعریف کرنے والا بھی پانی پی سکتا ہے، کوئی قوم کوئی مذہب والا بھی آ کے پی سکتا ہے، میں سب کو سیراب کر دوں گا، میں سب کو میں لٹا دوں گا اپنے پانی کو۔ تو خواجہ غریب نواز نے سمندر کی مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا دشمن، دوست چاہنے والا کوئی بھی آ جائے تو آپ اپنے اندر کی انسانیت پیدا کر کے انسانیت کو آپ عطا کر دو، انسانیت کی نعمت عطا کرو، اور تمہارے میں اگر کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ساری دولت کو اور نعمتوں کو تم لوگوں کو پہنچاؤ، چاہے وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، اس کو تم عطا کرو۔ جیسے سمندر اپنے دشمن کو بھی پانی پلا کے اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، اسی طرح
تم ہر انسان ہر قوم کے کام آنے والے بنو، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا غریب نواز کا فرمان یہ ہے کہ تم سورج کی طرح شفقت کرنے والے بنو، سورج کی طرح محبت کرنے والا بنو۔ سورج سب کو روشنی دیتا ہے، سب کے گھروں کو روشن کرتا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے چاہنے والے کو نہیں دیکھتا سورج، بلکہ اپنی روشنی سب کو ڈالتا ہے، سارے جہاں کو روشن کرتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے سورج کی مثال دے کے بتایا کہ تم بھی روشن بنو اور دوسروں کو روشن کرو، کسی کو اندھیرے میں مت رکھو، اندھیرے سے نکال کر اس کو روشنی میں لے آؤ۔ تو بتانا یہ تھا کہ سمندر جیسا شفقت کرتا ہے اور سورج جیسا شفقت کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اس طرح سے تم رہا کرو۔ اور تیسری جگہ یہ ارشاد فرمایا، تم اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والے بنو۔ اگر کوئی مخلوق تمہارے پاس آئے، بھوکا آئے، تو پہلے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، جس کے پاس کپڑے نہیں ننگے کو کپڑے پہناؤ۔ سرکار غریب نواز نے ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے خدا اور بندے کے درمیان میں ایک بیچ میں قرب کی منزل ہے۔ جب بندہ مظلوم کی مدد کرتا ہے اور لوگوں پر رحم کرتا ہے، صفت رحم کرنے کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کے قرب کی منزل کو پا لیتا ہے۔ یعنی جب بندوں کی خدمت کرنے لگتا ہے، مدد کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں آنے لگتا ہے، تو وہ انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنے بہت زیادہ قریب کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو خدا اس کے سامنے ہو جاتا ہے، اور جب بندہ نماز میں سجدہ کرنے لگتا ہے تو سجدے سے اور خدا کے قریب ہونے لگتا ہے۔ تو غریب نواز کی چند نصیحتیں ہیں۔ اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ صوفی گزرے ہیں، آپ نے ساری دنیا میں انسانیت اور محبت کا پیغام پہنچایا۔ کبھی غریب نواز نے کافروں کو دیکھ کر دھتکارا نہیں، جبکہ وہ کافر اسلام کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، وہ کافر رسول اللہ کے دشمن ہے، وہ کافر قرآن کے دشمن ہے، وہ کافر دین کے دشمن ہے، لیکن سرکار غریب نواز نے ان دشمنوں کو دشمن سمجھا ضرور ہے، مگر کبھی اس کو دھتکارا نہیں، بلکہ ایسی محبت و پیار اور حسن اخلاق کا ڈھنگ اس طرح سے پیش کیا کہ آپ کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر، آپ غریب نواز کے عادت و اطوار کو دیکھ کر ہر دشمن بھی ان کا دوست بننے لگ گیا، ہر دشمن بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ تو کچھ ادا بھی ہوتی ہے نا، دشمن کو دوست بنانے کی بھی کچھ ادا ہوتی ہے، مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ دوستوں کو دشمن بنانے کی ادا ہے، مگر غریب نواز میں اور اولیاء اللہ میں وہ ادا نہیں ہے، دشمنوں کو دوست بنانے کی ادا تھی۔ یہاں تک کہ خود کا دوست تو بنانا تو دور کی بات، خود کا دوست بھی بناتے تھے اور خدا کا دوست بھی بنا دیتے تھے۔ اب جتنے کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ اولیاء اللہ بھی بن گئے،
یہ ان کی محنت ہے، یہ ان کی ادا ہے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ تو اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگ گئے، اللہ سے دوستی کرا دیے، تو اللہ ان کا دوست ہوا اور یہ اللہ کے دوست ہو گئے۔ تو غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر آ کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ غریب نواز کے بتائے ہوئے نصیحتوں پر اور تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف ہم خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی فاتحہ دلانے سے ہم ان کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خالی غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر حاضری دے لیں، زیارت کر لیں یا چھٹی کی فاتحہ دینے سے کیا ہم ان کی محبت کا حق ادا کر دیے؟ نہیں دوستو، تم 100 نے 1000 بار فاتحہ دلا لو، 1000 بار گنجی بنا کر کے گنجی پہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے رہو، 1000 بار تم اجمیر شریف جاتے رہو، زیارت کرتے رہو، مگر خواجہ غریب نواز کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ تم خواجہ غریب نواز کے بتائے راستے پر نہیں چلتے، اس وقت تک کوئی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تھوڑا بہت تو حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، پورا نہیں، آدھا نہیں، تھوڑا سا ہی حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کے تعلیمات پر عمل کریں، ان کی نصیحت پر عمل کریں۔ جس راستے پر وہ چلے ہیں وہ راستے پر چلنا گویا کہ خواجہ غریب نواز کی خدمت کا حق ادا کرنے کے برابر ہے۔ تو آئیے عزیزان گرامی، آخری بات یہی ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھیں اور بزرگان دین کی زیارت کرتے رہیں اور ان کے بتائے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور جب کبھی اگر آپ اجمیر شریف جانا ہوا تو آپ کی کرامت اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی ارشادات کی کتاب لائیں، گھر گھر لائیں اور پڑھ کر سنائیں، تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ غریب نواز نے ہندوستان تشریف لا کر آپ نے امت کو کیا تعلیم دی ہے، کیا نصیحت فرمائی ہے، کیا پیغام پہنچائے، تاکہ سب کو بھی معلوم ہو سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین پروردگارہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق الطفیل میں مولا رائے حق کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔